السلام علیکم. کل ہم نے ایک تصویر دیکھی تھی اور اس تصویر میں بہت مزے کی چیزیں تھیں، ہے نا؟ تو آج ہم اس تصویر کی کہانی سنیں گے. آپ کو یاد ہے کیا کیا تھیں اس کے اندر چیزیں؟ تو اس کے اندر تھا اس کے اندر خرگوش تھا، اس کے اندر خربوزہ تھا، یاد ہے نا؟ خوانچہ تھا، خرگوش، خربوزہ، اور ایک جانور بھی تھا چار ٹانگوں والا جس کے اوپر سامان رکھتے ہیں. وہ کیا تھا؟ خچر. وہ خچر تھا. شاباش. تو آج ہم اس تصویر کی کہانی سنیں گے. یہ رہی وہ تصویر. خادم بابا کو ہر وقت کوئی نیا کام کرنے کی سوچتی تھی. اس بار انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ خیرپور جا کر خربوزے بیچیں گے. چنانچہ وہ اپنے بیٹے خلیل کے ساتھ خیرپور چلے گئے. رہنے کے لیے گھر تو تھا نہیں. چنانچہ میدان میں ایک خیمہ لگایا اور خیمے کے پاس خربوز رکھ دیے. ابھی خادم بابا فارغ ہوئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خرگوش ان کے خربوزوں سے کھیل رہا ہے. وہ ڈنڈا اٹھا کر خرگوش کے پیچھے بھاگے. اوئے بھاگ جا یہاں سے، بھاگ بھاگ. ابھی خرگوش کو بھگا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک خچر وہاں آ گیا اور خربوزے کھانے لگا. خادم بابا کو اور غصہ آ گیا. وہ اپنا ڈنڈا اٹھا کر خچر کو مارنے دوڑے تو دیکھتے ہیں کہ وہی خرگوش واپس آ کر پھر خربوزوں سے کھیل رہا ہے. خادم بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اتنے میں وہاں ایک خوانچہ والا خوبانیاں لے کر آ گیا. خادم بابا کے بیٹے نے خوانچے والے کو دیکھا تو کہا، بابا مجھے خوبانیاں دلا دیجئے. مگر خادم بابا تو ڈنڈا لے کر خچر کے پیچھے بھاگ رہے تھے. خوانچے والے نے ان کے ساتھ مل کر خچر اور خرگوش کو بھگایا. پھر خان بابا نے خوانچے والے کو خربوزہ دیا اور خوانچے والے نے ان کو خوبانیاں دیں. ہے نا مزے کی کہانی، ہے نا؟ تو یہ بابا کا کیا نام تھا جو آئے تھے خربوزہ بیچنے کے لیے؟ ان کا نام تھا خادم بابا. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کے بیٹے کا نام ہے خلیل. ان کے بیٹے کا نام تھا خلیل. اور پہلے کون آیا تھا ان کا خربوزہ کھانے؟ خرگوش جی. اور اس کے بعد کون آ گیا تھا ان کا خربوزہ کھانے؟ ہاں، ایک خچر. واو. اور پھر کون آ گیا تھا کچھ بیچنے کے لیے؟ خوانچہ والا. اور خوانچہ والا کیا بیچ رہا تھا؟ خوبانیاں. بالکل. تو پھر خوبانی والے نے خادم بابا کی مدد کیسے کی تھی؟ جی، ان کے ساتھ مل کے خچر اور خرگوش کو بھگایا تھا. چلیں اب آپ یہ کہانی اپنے گھر والوں کو سنائیں. اللہ حافظ.